نہایت ادب کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ تشریف فرما ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر مبارک کیا جاتا ہے تو ذکر مبارک سنانے والے کے لیے بھی آداب ہیں، سننے والوں کے لیے بھی آداب ہیں۔ نہایت ادب کے ساتھ ان مینرز اور ایٹیکیٹس کا خیال کرتے ہوئے آپ بیانات کو سنیں۔ انتظامی حضرات سے یہ گزارش ہوگی کہ تھوڑا سا بڑے آرام سے گفتگو کریں، بے شک، لیکن کام کریں، آپ ضرور کام کریں، شربت پلائیں، لنگر چلائیں، جو مرضی کریں، لیکن کان اور دھیان جس طرف ہو وہ ان کی باتوں کی طرف، ان کے تذکروں کی طرف ہو۔ اب ایک 2 منٹ کے لیے میں چاہوں گا کہ آئیں ہم سب اپنے دلوں کے تار مدینے والی سرکار کی طرف جوڑیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھیں تاکہ یہ محفل ایک دم مدینے شریف کی گلی کے ساتھ جڑ جائے۔ ذرا بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وسلم۔ کتنا اچھا ہو جو کام کرنے والے ہیں اور تقسیم کرنے والے ہیں وہ بھی پڑھیں، پینے والے بھی پڑھیں، پلانے والے بھی پڑھیں، سجنے والے بھی پڑھیں، سجانے والے بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایک محفل میں شیخوپورہ میں ایک محفل ہو رہی تھی، اس میں علامہ صاحب درود شریف کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے جو زیادہ اونچی آواز میں درود شریف پڑھے گا اس پر حضور کا خصوصی کرم ہوگا۔ تو وہاں ایک پٹھان بیٹھا ہوا تھا، پٹھان کو بات جلدی سمجھ نہیں آتی اور سمجھ آ جائے تو نکلتی بھی نہیں ہے پھر، تو پٹھان اپنی سوچ کے مالک ہوتے ہیں۔ اس پٹھان نے جب سنا کہ خوچے حضور کی طرف سے کرم ہوگا تو وہ بھی بڑے جوش میں آیا، اس نے سب سے زیادہ چیخ کر جو درود شریف پڑھا، ایک قدم آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھا تھا، جو آنکھیں کھلی تو سامنے مدینہ نظر آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المجتبی ومن على المؤمنين بنبيه وحبيبه المصطفى
ومالك رب العرش العلا. والصلاة والسلام والتحيات والبركات والتسليمات على إمام الأنبياء جد الحسن والحسين وإمام القبلتين وأبي فاطمة الزهراء. اسمه ولقبه أبي القاسم نور من نور الله محمد في الأرض وأحمد في السماء. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء نسبته وعلماء أهل سنته البررة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدائی دے صبر جان پرغم دکھاؤں تجھ کو کیوں کر وہ عالم. خدائی دے صبر جان پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم. جنا میں لے کے جب ان کو قدسی جلوں میں لے کے جب ان کو قدسی جلوں میں لے کے جب ان کو قدسی وہاں کا دولہا بنا رہے تھے. تھوڑا تھوڑا سا آپ قریب آ جاؤ کہ یہ محفل حبیب کی ہے اور
قریب آتے آتے کہہ دو سبحان اللہ. وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. شکر ہے اس اللہ کریم کا جس نے کچھ کانوں کو منتخب کیا تو اپنے محبوب کی ثنا سننے کے لیے، کچھ زبانوں کو منتخب کیا تو محبوب کی ثنا کرنے کے لیے. اہل سنت و جماعت دبئی امارات کے عاشقوں، اللہ نے تمہیں سننے والوں میں بھی پسند کیا، سنانے والوں میں بھی پسند کیا. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے. نگاہ مصطفی مل گئی ہے، مدینے کی گدائی مل گئی ہے. سب کہو بے شک. نگاہ مصطفی مل گئی ہے، مدینے کی گدائی مل گئی ہے. محمد کا گھرانہ کیا ملا ہے، ہمیں ساری خدائی مل گئی ہے. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. یا رسول اللہ. دل محبت کی دنیا میں ڈوب جاؤ. اس کا اگلا شعر جسے سمجھ میں آئے وہ محبت اور ذوق کا اظہار کرے، جسے سمجھ نہ آئے وہ بے شک اپنی دنیا میں مست رہے. یہ ہے ہی ذوق والوں کے لیے بات. اللہ اللہ اللہ. ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو. اللہ. کل رات کو ہماری گفتگو جہاں پہ رکی تھی آج وہیں سے چل رہی ہے. البرکہ اسٹیل نام ہے اس جگہ کا. البرکہ کچھ براق کے نزدیک لگ رہا ہے. میرے ارد گرد بھی صاحبان محبت اور ذوق و شوق تشریف فرمائے ہیں، ادھر بھی صاحبان نسبت و ادب تشریف فرمائے، علماء تشریف فرمائے. میں چونکہ نوارد ہوں، صاحبان بسط و کشاد اور ارباب علم و ادب سے درخواست ہے اگر کسی کی تعظیم میں فرق آ رہا ہو تو ہم معافی مانگتے ہیں. آپ کے تمام القاب و آداب کے ساتھ سلام کرتے ہوئے، کیونکہ محفل آج بہت دیر سے شروع ہو رہی ہے. ہم تو ہر وقت ہر محفل میں بر وقت حضرت قبلہ حاجی مجتبیٰ صاحب ہمیں پہنچا دیتے ہیں، مگر یہاں پر سلسلہ شروع ہوتے ہوتے ایک وقت لگ جاتا ہے. پھر ہمارا حال یہ ہے کہ سیلم مرا بجوے تنک مایا مپیچ جو لنگاہ بوادیوں کو ہو کمر بدے. مولا دل کے اندر طوفان ڈال دیا ہے تو نے،
اور بہنے کے لیے چھوٹی سی نہر دی ہے، کوئی سمندروں جیسا وسیع جگہ اور علاقہ بھی عطا کر تاکہ ہم بھی اپنی جولانیاں دکھا سکیں۔ تو آپ لوگوں کی گھڑیوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اگلے دن ہر ایک نے اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر بھی جانا ہوتا ہے۔ تو آج ہم اپنے آپ کو بند کرنے کے لیے اور اپنے عنوان کو ایک محدود کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو اسی دائرہ کار میں رہ کر نور کی خیرات پانے کے لیے ایک موضوع کا متعین عنوان آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں کہ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے سواری مصطفیٰ کی اور تیاری مصطفیٰ کی۔ آج ہم نے صرف حضور کی اس سواری پر گفتگو کرنی ہے۔ میں اتفاق کی بات ہے کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری کے لیے گیا۔ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ہم حاضری پر گئے اور وہاں حاضری کا شوق یوں بڑھا کہ میں ایک مرتبہ حضرت چادر والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کتاب پڑھ رہا تھا، تو وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گئے اور انہوں نے مراقبہ کیا، تو انہوں نے دیکھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک نور کے بہت بڑے تخت پر جلوہ فروز ہیں۔ ان سے پوچھا گیا حضور کے ظاہری صورت اور رنگ ڈھنگ تو آپ کا ایسا تھا نہیں، اتنا بڑا مرتبہ آپ کو کیسے ملا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں آگے تھا لیکن میرے پیچھے سید جماعت علی شاہ صاحب کی دعا تھی، آلِ رسول کی توجہات تھیں، مجھ بے عملے کو نہیں دیکھا گیا ہے، میرے پیچھے عمل والوں کے فیض کو دیکھا گیا ہے۔ تو اس بنا پر ہم بھی حاضری وہاں پر دینے کے لیے گئے، تو اتفاق سے پتہ چلا کہ مزار کے اوپر والے احاطے کے نیچے جو ہے ایک بہت بڑا ان کے نوادرات اور ان کے زیر استعمال چیزوں کا ایک زبردست قسم کا عجائب خانہ بھی بنا ہوا ہے، وہاں بھی چلے جائیں۔ ہم وہاں پر گئے، جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جس قرآن مجید کو پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اس کی زیارت ہوئی۔ اچانک میں نے دیکھا ایک پرانی سی کار کھڑی ہے، بڑی خوبصورت اور چمکدار ہے۔ میں نے کہا یہ کار کون سی؟ کہتے ہیں اس کار میں وہ بیٹھا کرتے تھے، یہ ان کی سواری ہے۔ تو بالکل نہایت چھوٹی سی مثال سے میں بہت بڑی بات کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ پاک کا طریقہ بھی یہی ہے، مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، وہ بھی مچھر کی مثال سے بھی توحید سمجھا دیتا ہے۔ تو ہم ایک چھوٹی سی مثال لے کر آگے بڑھ رہے ہیں کہ بڑے لوگوں کی سواریاں سنبھالی جاتی ہیں اور سواریوں پر تذکرہ ہوتا ہے، تو کائنات میں جتنے بڑے بھی ہیں مخلوق میں، ان سب بڑوں سے بڑی ذات میرے محمد مصطفیٰ کی ذات۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جو اس نے کہا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ لے میں لے ملا دیجئے۔ اس نے کہا ہے کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ میں خاموش ہوتا ہوں اور آپ سے سننا چاہتا ہوں، ذرا میرے ساتھ مل کر سنانے والے بن جائیے نا۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے، سارے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ایک اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے جس کے بڑوں نے یہ سبق پڑھایا ہے کہ مصطفیٰ سے بڑا صرف خدا ہے اور کوئی نہیں، تو وہی بولے جس کے بڑوں نے یہ بتایا ہو کہ وہ ہم جیسے وہ نہ بولے، جس کے بڑوں نے بتایا ہے کہ وہ ان جیسا کوئی نہیں، ان سے بڑا فقط خدا ہے، وہ مل کر پڑھے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے
سنا ہے ایک اللہ ان سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ان سے بڑا، ہم نے اپنے بڑوں تو جب اتنے چھوٹے سے ایک ملک کے بانی، ملک کا مالک نہیں، ملک کا بانی، چھوٹے سے ملک کا بانی اس کی سواری محفوظ ہے، تو جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ میں نے کوئی لفظ جذبات میں آ کر استعمال نہیں کیا ہے، اس لیے کہ معراج کی رات ہے ہی اسی کام کی۔ اللہ نے حضور کو بلایا کیوں تھا؟ میں نے پوچھا محبت والوں سے، مجھے بتاؤ اللہ نے محبوب کو کیوں بلایا؟ کہنے لگے جی ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اس لیے بلایا تھا کہ امت کے لیے 50 نمازیں دینی۔ میں نے کہا تو سارا دین اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے دیا ہے، نماز جو آسمان پر بلا کر دی ہے تو وہ امت کے لیے دی ہے۔ کس کے لیے دی ہے؟ تو امت کے لیے تو سب کچھ اللہ نے زمین پر دیا تھا، یہ نماز امت کے لیے وہاں پر دی ہے، مگر خود بلایا کس کام کے لیے تھا؟ ان کو خود کیا دیا تھا؟ نماز مجھے اور آپ کو ملی نا، نماز ہمیں دی، ان کے پاس تو نماز پہلے تھی نا، اور کوئی کہے کہ نہیں تھی تو وہ انبیاء کو نماز پڑھا کر گئے تھے، اور جب بیت المعمور پہ پہنچے تھے تو سارے فرشتوں کو بھی حضور نے نماز پڑھائی تھی۔ تو انبیاء کو نماز پڑھا کر گئے تھے، نماز ان کے دامن میں تھی تو پڑھائی۔ اور مجھے یاد آیا جب طفیل دوسی دوست قبیلے کا سربراہ مکے میں داخل ہوا تو اس نے ایک چٹان کے پیچھے ایک عورت کو دیکھا، وہ عورت ایک مرد کے پیچھے کھڑی ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ کھڑا ہے، اور وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھک جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد ہتھیلیاں اور پیشانی رکھ کر زمین پہ ایک انداز اختیار کرتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو فیض دوسی دیکھتا رہا اور وہ چھپ کر یہ کام کر رہے تھے تینوں، ایک عورت اور ایک بچہ تھا اور اس سے آگے ایک بندہ کھڑا تھا۔ تو فیض دوسی آیا اور آ کر اس نے ابو جہل سے کہا، ابو جہل میں نے مکے میں ایک نئی بات دیکھی ہے۔ کہا کیا؟ وہ میں چٹان کے پیچھے دیکھ رہا تھا، ایک بندہ کھڑا تھا، اس کے پیچھے ایک عورت کھڑی تھی اور اس کے ساتھ ایک بچہ کھڑا تھا، اور کبھی ہاتھ باندھتے تھے اور کبھی جو وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھکتے تھے اور کبھی ناک اور پیشانی زمین پہ رکھتے تھے۔ میں ان کو یہ دیکھتا رہا، کیا ہے یہ تمہارے مکے میں نئی خبر؟ اس نے کہا وہ جسے تم نے آگے دیکھا ہے اور جسے تم نے پیچھے دیکھا، جس عورت کو تم نے دیکھا ہے اس کا نام ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور جس بچے کو تم نے دیکھا اس کا نام مولا علی مشکل کشا ہے، اور ان کے آگے جو کھڑا ہے وہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ہے۔ اس وقت روئے زمین پر دین اس محمد نے جو پھیلایا ہے اس کے ماننے والے اس سمیت یہی 3 آدمی ہیں، ایسی عبادت کرنے والا اور کوئی زمین پر نہیں ہے سوائے ان تینوں کے۔ پتہ یہ چلا طفیل دوسی کا بیان سنانے کا مقصد میرا آگے واقعہ نہیں سنانا، آگے بہت لمبا واقعہ، مگر میں یہی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ نماز تو ان کے دامن میں بہت پہلے سے موجود تھی، نماز تو ان کے دامن میں بہت پہلے سے موجود تھی، تو عرشوں پہ بلایا کس لیے تھا؟ امت کے لیے دینا تھا، تو وہ تو علی کو پہلے پڑھا چکے، وہ بھی تو امت میں ہے، خدیجہ کو پڑھا چکے، وہ بھی تو امت میں ہے، نماز نفلی طور پر پڑھی جا رہی تھی مکے میں، مگر یہ جو آسمانوں پہ بلایا ہے امت پہ فرض کیا ہے، تو بہانہ نماز کا نہیں تھا، مطلب نماز کا نہیں تھا، نماز کی اہمیت جتانا تھا،
نماز کی مقصدیت بتانا تھا، امت کے ذہن میں سے نقش کرنا تھا، اس ملاقات کو روزانہ پانچوں وقت یاد رکھنے کے لیے، عرشوں والی رات کو یاد رکھنے کے لیے کہا کہ رات کی تنہائیوں میں تجھے بلا رہا ہوں، دیکھنے والا اور کوئی نہیں ہے محبوب، یا ایک تو ہے یا ایک میں ہوں، کوئی اور دیکھنے والا نہیں۔ میں تجھے نظام ایسا دے دیتا ہوں کہ امت میں کسی اور بات پر جھگڑا ہو تو ہو، لیکن اس معراج پر کوئی جھگڑا نہ ہو سکے۔ تیری میری ملاقات کی یاد روزانہ 5 وقت امتی کرتے رہے۔ یہ جو نماز ہے محبوب و محب کی ملاقات کی یاد کا نام ہے۔ کیوں بلایا تھا؟ سوال اپنی جگہ ہے، بلایا کیوں تھا؟ ٹھیک ہے، آپ سوال کو ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ آخری پروگرام میں بتائیں گے۔ کیوں بلایا تھا؟ بہت ساری باتیں ہیں، وہ میں اس وقت نہیں کر سکتا، ترتیب کے ساتھ ہم گفتگو چلا رہے ہیں۔ ایک بات ضرور ہے کہ محبوب، میں نے کائنات کو بنایا ہے، سجایا ہے، نیکوکار بھی بدکار بھی۔ محبوب، جنت بھی میں نے بنائی ہے، جہنم بھی میں نے بنائی ہے، مگر میں غنی ہوں، بے پرواہ ہوں، سمد ہوں، اللہ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں، صرف اللہ وحدہ لا شریک، وہی اکیلا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی بھی معبود، بولو اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ اور محبوب، مجھے نہ زمین کی احتیاج ہے خدا ہونے کا اظہار کرنے کے لیے، میرے خدا ہونے کے لیے مجھے زمین کی ضرورت نہیں کہ زمین ہوگی تو میری خدائی کا اعلان ہوگا یا میری خدائی کی ضرورت ہے۔ زمین میری ضرورت نہیں، آسمان میری ضرورت نہیں، مشرق میری ضرورت نہیں، مغرب میری ضرورت نہیں، شمال میری ضرورت نہیں، جنوب میری ضرورت نہیں، میں ہر احتیاج سے پاک ہوں۔ جسے کوئی ضرورت نہ ہو، جسے کوئی احتیاج نہ ہو، اسے سبحان کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ہر عیب سے پاک ہو، ہر نقص سے پاک ہو، ہر کجی سے پاک۔ بھوک لگ جائے یہ عیب ہے، اللہ بھوک سے پاک ہے۔ پیاس لگ جائے یہ عیب ہے، اللہ پیاس سے پاک ہے۔ نیند آ جائے عیب ہے، اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے۔ اونگ آ جائے یہ عیب ہے، اللہ اس عیب سے پاک ہے۔ اپنے اوپر مثال لے کر بات کروں گا، میں اگر کسی تنہا کمرے میں قید ہو جاؤں اور مجھے 10 سال کے لیے کوئی قید کر دے تو آپ کیا سوچو گے؟ ہائے بے بسی، ہائے بے بسی، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ تو تنہا ہونا ہمارا عیب ہے، تنہا ہونا ہمارا عیب ہے، مگر یہی تنہا ہونا اس کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے لیے اداسی ہے، اس کے لیے بے پرواہی ہے، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک۔ تو یہ زبردست توحید ہے اس کی، تو اسے نہ زمین کی حاجت، نہ آسمان کی حاجت، نہ مکین کی حاجت، نہ مکان کی حاجت، نہ چنی کی حاجت، نہ چنا کی حاجت، نہ ادھر کی حاجت، نہ ادھر کی حاجت، وہ ہر حاجتوں سے پاک ہے، سبحان ہے۔ مولا کریم، پھر جب تو سبحان ہے تو پھر تو نے محبوب کو عرشوں پہ بلایا کیوں؟ بتایا اس لیے کہ محبوب یہ ہے لامکاں، میں ہوں لامکاں میں، اور یہ ہے لامکاں، عرش سے نیچے
سب کچھ ہے مقام، محبوب مجھے مقام کی کوئی حاجت نہیں، یہ سب رنگ ڈھنگ، یہ پھول و پھل، یہ برگزار اور گزار، یہ پہاڑ و دریا، یہ اونچائی اور نیچائی، محبوب یہ بلندی اور پستی، یہ سورج و سیارے، یہ ارض و سما، یہ فلک و ملک، محبوب یہ پوری خلق، میں نے جو کچھ بھی بنایا ہے محبوب، آج تجھے اس کی ملکیت تیرے نام کرنے کے لیے اتنی بڑی ملکیت جس کی ہو تو اس کی سواری کی شان کیا ہو. ٹاپک کی طرف آ جاؤ کیونکہ گھڑی کہیں آگے نہ ہو جائے. اس سواری کی شان کیا ہوگی جس سواری کو حضور کے لیے منتخب کیا گیا. آئیے میرے ساتھ جنت میں چلیے. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، اور حضرت سیدنا امام محمود علوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں ارشاد فرماتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں ارشاد فرماتے ہیں. امام محمد عمر فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں. علامہ ابن شرح بخاری میں ارشاد فرماتے ہیں. محبت والوں صاحب مواہب الدنیا علامہ کشتلانی رحمت اللہ تعالی علیہ مواہب الدنیا میں ارشاد فرماتے ہیں. انسان العیون جسے سیرت حلویہ کہتے ہیں، اس کے اندر علامہ برہان الدین حلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نور کی غذا بنائی ہے، نور کی فضا بنائی ہے. جنت میں کوئی چیز بھی مٹی کی نہیں، اس کی مٹی بھی نور کی ہے، دیواریں بھی نور کی ہیں، چھت بھی نور کا ہے، فضا بھی نور کی ہے، ہوا بھی نور کی ہے. اور محبت والوں نور سے وہ سب کچھ بنا. وہاں پہ اللہ نے کچھ سواریاں بنائی، ان سواریوں کا نام براق ہے، اور 50,000 براقوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور ان سے کہا کہ تم نور کھاتے رہو، اپنی قوت بڑھاتے رہو، اپنی طاقت میں اضافہ کرتے رہو. نور کے میدانوں میں انہیں چھوڑ دیا. 40 لاکھ سال تک وہ نور ہی نور کھاتے رہے، نور پیتے رہے، نور کھاتے رہے، نور کے باغوں میں ٹہلتے رہے. 40 لاکھ سال گزر گئے. اس میں سے ہر براق کے ماتھے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ. 3 بار بلند آواز سے پڑھو محمد الرسول اللہ. ان کی پیشانیوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے. میں ملا معین وائس کاشفی الحروی رحمت اللہ علیہ کی معارج النبوت سے دلیل نہیں دے رہا، ورنہ لکھا تو وہاں بھی ہے. میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو جو بھی حوالہ دوں وہ بڑا مستند حوالہ ہو.
حالانکہ فضائل کی دنیا میں تو ضعائف قبول کیے جاتے ہیں، مگر میں اس طرف نہیں جا رہا۔ محبت والوں اور پیار والوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 50,000 نور کی سواریوں میں سے ہر ایک کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا۔ What is this؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے کہا کہ حاجی صاحب آپ مجھے گاڑی پر بٹھا کر لے کر جا رہے ہو، حاجی غلام مصطفیٰ صاحب، حاجی مصطفیٰ مغل صاحب، حاجی مصطفیٰ صاحب گاڑی پر بٹھا کے لے جا رہے ہو، کہیں شرطا پکڑ نہ لے۔ انہوں نے کہا نہیں جی، گاڑی کی پیشانی پر نمبر لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا اشارہ ہے پر اس کے لیے جس کے اندر اشارہ ہے، اشارہ سمجھنے کا نظارہ ہے۔ جس کو اشارہ سمجھنے کا نظارہ ہو وہ اس اشارے کو غور سے سمجھے گا۔ میں نے کہا حاجی صاحب کہیں شرطا پکڑ نہ لے، شارجہ ہے دبئی ہے، ڈر لگتا ہے یہاں پولیس سے، ہمیں یہاں کے قانون پہ عمل کرنا ہے، یہ ہمارا پیارا ملک ہے، ہم یہاں رزق حلال کماتے ہیں، تو ہمیں اس ملک کے قانون کا ادب کرنا ہے، اس ملک کے ساتھ وفا کرنی ہے۔ شارجہ ہو، دبئی ہو، عمان ہو، ملکوین ہو، راس الخیمہ ہو، کہیں بھی ہو، ہم نے اس ملک کے قوانین کا بھی ادب کرنا ہے، اس ملک کے لوگوں کے لیے بھی ہمدردی کرنی ہے، امن سے رہنا ہے، محبت سے رہنا ہے۔ تو بغیر نمبر کے پلیٹ پر میں سفر نہیں کروں گا۔ اپلائی فار، آج نئی گاڑی لے کے آؤں، لیکن نہیں جناب مجھے نمبر والی گاڑی پہ سفر کرنا ہے۔ تو پتا چلا جو گاڑی رجسٹرڈ نہ ہو وہ پکڑی جا سکتی ہے، اور گاڑی رجسٹرڈ ہوتی ہے تو اس پر نمبر پلیٹ ہوتی ہے۔ جنت کے اندر براق کی پیشانی پر کلمہ کیوں لکھا گیا؟ کہ بتایا گیا کہ یہ حکومت مصطفیٰ کی ہے اور اس کی رجسٹریشن کا نمبر بھی مصطفیٰ کا کلمہ ہے۔ یا رسول کوئی پوچھے مصطفیٰ کی سواری کا نمبر پلیٹ کیا ہے تو بتا دو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ مصطفیٰ نے آنے والا کون ہے؟ اس سواری پر بیٹھنے والا کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ آنے والا ایک ہے، آنے والا سواریاں کتنی؟ 50,000۔ کتنی؟ 50,000۔ اللہ نے 50,000 سواریاں بنا دی، اور آنا صرف ایک نہیں، کام آئے گی صرف ایک سواری، باقی 49,999 سواریاں۔ رب کو پتا نہیں کہ کام ایک ہی آئے گی، اور اتنی فالتو سواریاں کیوں بنا دی؟ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، دانا ہستی کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور اللہ سب داناؤں کا دانا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سب کہو بے شک۔ آنا ایک نے ہے، مہمان ایک نے بننا ہے، ضرورت ایک آئے گی، کام ایک آئے گا، برات ایک کام آئے گا، لیکن 49,999 برات فالتو کیوں بنائے؟ دلیل ہے اس بات کی کہ کل کو میرے نبی کے نام پر جب کوئی لنگر بانٹے گا، جب کوئی میلاد کرے گا، کوئی جھنڈیاں لگائے گا، کوئی اس کو یہ نہ کہے کہ تم فضول خرچی کر رہے ہو، کوئی اسے یہ تانا نہ مار دے کہ تم مصطفیٰ کے نام پہ زیادہ کیوں لٹا رہے ہو۔ ان کو پتا چلے کہ سواری تو اس نے ایک استعمال کرنی تھی، میں نے اس کے نام پہ 50,000 بنا کے رکھی ہوئی۔ سبحان اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سواری کا نمبر پلیٹ. اللہ نے فرمایا جبریل امین جاؤ نا جنت سے جا کے میرے محبوب کے لیے سواری منتخب کرو. کیا منتخب کرو؟ سواری. آج کی گفتگو صرف سواری کے لیے. آج مصطفیٰ کی سواری. جی سواری مصطفیٰ کی، تیاری مصطفیٰ کی. آج ہم صرف اتنی گفتگو میں اپنے آپ کو محدود کریں گے تو میری گھڑی کہہ رہی ہے مفتی صاحب خیال کیے گا لوگوں نے ٹفن بھی تیار کر دیے ہوتے ہیں. خیال ہونا چاہیے. ہاں عاشقان مصطفیٰ کا خیال کریں گے انہی کی برکت سے تو رونق. آپ سب لوگ یقین جانیے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. 8-8 گھنٹے کی ڈیوٹیاں کر کے 10-10 گھنٹے کی 12-12 گھنٹے کی ڈیوٹیاں کر کے پتہ نہیں کہاں سے آپ چل کے آتے ہو. عاشقان مصطفیٰ خدا کی قسم آپ میں سے ہر ایک کے چہرے پر اس وقت مجھے اجمیر شریف اور بغداد شریف اور مدینہ شریف کے نور کی کرنوں کی نسبت کا اجالا نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. عاشقان مصطفیٰ آپ جس طرح علماء کرام کی عزت کرتے ہیں، نعت خوانوں کی عزت کرتے ہیں، اللہ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے. میں اس طرف ابھی نہیں جا رہا، بہت ساری احادیث ہیں مگر ایک سنتے چلے جائیے کہ من اکلا ماہو لقمتین. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے میرے دین کے عالم کی عزت کی اور اس کے ساتھ اس کا دل خوش کرنے کے لیے 2 لقمے کھانا کھایا، او مشا معہو خطوتین، یا اس کے ساتھ تعظیم کرتے ہوئے 2 قدم تک چل کر گیا، آتاہ اللہ تعالی اجرہ مرتین، اللہ پاک ہر عمل کا اجر اسے 1 مرتبہ دے گا لیکن عالم دین کی خدمت کے بدلے میں اسے دوہرے اجر عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. جبریل علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا جاؤ نا میرے محبوب کے لیے سواری منتخب کر لو. جبریل علیہ السلام کو کہا تمہیں اختیار ہے، اللہ تمہیں اختیار ہے، تم جاؤ 50,000 ہے، تمہیں اختیار ہے. براق جتنا بے شمار ہے تعداد اس کی 50,000 ہے، پر جس کے دل میں دیکھو میرے محمد کا پیار ہے سمجھ لو وہی سواری کے لیے تیار ہے. جبریل امین جنت میں پہنچ گئے. جنت کی چراگاہ میں جا کر نظر دوڑائی. 50,000 براق دوڑ رہے ہیں، نور کھا رہے ہیں، 40 لاکھ سال سے نور کی غذا پہ پل رہے ہیں. محبت والو، پیار والو، اللہ کام القرآن میں امام خاتم فصل ولایت المحمدیہ امام محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جبریل نے جا کے نظر دوڑائی، جس براق کو دیکھا ہر ایک چمک میں بے مثال ہے، اپنی دمک میں بے مثال ہے، اپنی دھنک میں بے مثال ہے، اپنی مہک میں بے مثال ہے، اپنی چمک میں بے مثال ہے، اپنی رمق میں بے مثال ہے، اپنی سمک میں بے مثال ہے، اپنی دھمک میں بے مثال ہے، اپنے حسن میں بے مثال ہے، پاک پن میں بے مثال ہے، قد میں بے مثال ہے، کاٹھ میں بے مثال ہے، رنگ میں بے مثال ہے، ڈھنگ میں بے مثال ہے، چال میں بے مثال ہے، ڈھال میں بے مثال ہے، کہ بیٹھنے والا بھی تو بے مثال ہے. سبحان اللہ. زندہ باد. زندہ باد. سواری مصطفیٰ کی، تیاری مصطفیٰ کی. دبئی والوں، شارجہ والوں، میں آپ کو کیوں نہ کہوں مدینہ والوں. ارے شارجہ اور دبئی یہ تو بہت ہی پیارے شہر ہیں، یہاں سے تو مدینہ بڑا قریب ہے. کہو سبحان اللہ. محبت والو اور پیار والو،
جبریل امین جنت میں پہنچے اور آپ نے دیکھا ہر طرف جس سواری کی طرف نظر کرتے ہیں وہی بے مثال ہے، وہی زبردست ہے. کھڑے ہو گئے کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ میں جسے چاہوں پسند کروں اور لے جاؤں. آپ ایک ایک براق کے پاس پہنچ دے گئے. آپ نے براقوں سے پوچھنا شروع کر دیا تجھے محبوب کے لیے لے کر جاؤں تیار ہے؟ وہ خوشی سے کلکلاری مارتا اچھل پڑتا نام محبوب کا سن. 40 لاکھ سال سے نور کی غذا کھا رہا ہوں اسی دن کے انتظار کے لیے، محبوب کے لیے تیار